اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دعا فرما رہے ہیں اس جنت البقیع میں قبرستان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئی آمین بھی کہہ رہی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہے کبھی انہوں نے کہا آمین ایک کام کی دعا اور پھر جلدی سے آ کر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج کی رات کی جو بائی ہے وہ میرے پاس ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، پھر دیکھنے کے لیے آئے گی۔ تو یہ آپ واپس آ کر اپنے بستر پر لیں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا نا، پھر انہیں سانس پھولتا ہوا معلوم ہوا کہ بھئی تم کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے پیچھے گئی تھی اور جی تم جنت البقیع میں گئے، وہاں دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تجھے معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ یہ آج کی رات شب برات کی رات ہے، یعنی اس رات کی جو فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے کہ جتنا قبیلہ قلب کے بحریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنی لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات میں، اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات کے اندر۔ اور یہ رات اللہ رب العزت نے اس رات کو ایک بہانہ بنا دیا کہ بھائی اس امت کے لیے بھائی جو گناہ گار بندے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو ایک روایت ملتی ہے اور بھی 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی فضیلت آئی ہے، لیکن شب برات یعنی نجات والی رات، اس رات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جو میں نے ابھی بتایا کہ قبیلہ بنو کلب، یہ کلب ایک قبیلہ تھا جو عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے اندر سب سے بڑا جو اس کا بکریوں کا ریوڑ تھا وہ 18 میل کے دائرے میں اس کا ریوڑ بیٹھتا تھا۔ تو اب اندازہ لگائی کتنی بکریاں ہوں گی، پھر ان بکریوں کو بھیڑوں کے اوپر کتنے بار ہم نے بنا دی ساتھیوں، کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ تو میں آدھی ساتھیوں ہمیں بھی اس رات میں چاہیے ہوتی ہے حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں جو امام باقری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں شعب الایمان میں نقل کیے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو قوموا لیلہا رات کو عبادت کرنی چاہیے، یعنی کھڑے ہو کر اللہ نے کلام پڑھنا چاہیے نماز کے اندر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، وصوموا نہارہا اور دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ بھئی یہ نہ تو فرائض ہے، نہ سنت ہے، نہ کوئی واجبات ہے، نہ کوئی لازم ضروری ہے، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے رات کو عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا۔ لیکن میرا اپنے ساتھیوں اس رات کی فضیلت تو آئی ہے لیکن کوئی خاص عبادت نہیں آئی کہ بھئی اس طریقے سے کہ بھئی 4 رکعت اس طریقے سے پڑھنی ہے، یا پھر تہجد کی نماز بہت سی جگہیں جو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، یا اور بہت سے جو بدعات پھیلی ہوئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں عبادت کرنی ہے کوئی انفرادی عبادت بتائی گئی ہے، کوئی انفرادی عبادت کی جائے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی گزشتہ دنوں ہی بتا تھا میں نے راتوں کو وہ اس رات کے اندر حلوہ بنایا جاتا ہے جس کے یہاں حلوہ نہ کرے اسے ملامت کی جاتی ہے کہ بھئی اس کو
ثواب دیں گے. اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ بھائی حلوہ بنایا جائے گا تو اتنے رکعتوں کا ثواب ملے گا, اتنا اجر ملے گا, اتنے درجات بلند ہوں گے. اس کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے صاحب, یہ کوئی خاص نہیں کرنا ہے صاحب. حالانکہ اس میں نقصان تمہارا نہیں, نقصان تو میرا خود کا بھی ہے. تو بھائی جب تمہارے کا حلوہ نہیں بننے کا تو میرے جیب میں بھی نہیں گا, جب تمہارے یہاں بنے گا تو میرے یہاں بھی بنے گا. میں اپنے ہی نقصان کر رہا ہوں. لہٰذا اصل حقیقت یہی ہے کہ بھئی اگر حلوہ بنا دیا, حلوہ اگر کھانا ہے تو آگے پیچھے دن کر لو, لیکن حلوہ بنا کر یہ سمجھ لینا کہ بھئی اس میں ثواب ہے, درجہ پا جائیں گے. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ نقطہ یہ بھی دیا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. ایک جنگ ہوئی ہے, جنگ احد, جو اسلام کی دوسری جنگ مانی جاتی ہے. پہلی جنگ بدر ہے, دوسری جنگ احد ہے, جو جبل پہاڑ ہے اسی کے درمیان وہ جنگ ہوئی تھی. تو اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہوئے تھے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخمی کیا گیا تھا. اور شدید زخم اس طرح دیے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے اندر زرہ چلی گئی تھی. یعنی جو جنگ کے اندر زرہ پہنی جاتی تھی جس سے کہ تلوار سے بچنے کے لیے, تو وہ زرہ کی کائیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے اندر چلی گئی تھی, تو جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید بھی ہوئے تھے, دانت شہید بھی ہوئے تھے. تو یہ جنگ جو ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنگ جو ہوئی ہے وہ اس مہینے کے اندر نہیں ہوئی. جنگ جو ہوئی ہے وہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے چاند کے لحاظ سے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے. اور وہ جنگ جو ہوئی ہے وہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے اسلام کے اعتبار سے؟ وہ جنگ ہوئی ہے شعبان کے مہینے میں, یعنی رمضان گزرنے کے بعد جو مہینہ آگا وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں وہ جنگ ہوئی ہے. تو کہاں وہ جنگ ہے, اور یہ کہاں یہ نقطہ ہے کہ یہ بات پیدا رہتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ میں شہید ہونے کے لیے دانت میں شہید ہو گئے تھے, اس لحاظ سے کچھ سخت چیز نہ کھا کر کچھ ملائم چیز یا حلوہ حریرہ اس طریقے سے بنا کر کھا لیا ہو. تو میں نے ساتھیوں یہ بے بنیاد بات ہے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ رہا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہ کریں, اس میں ڈالے نا. ہاں, اور ایک بات اور آتی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر قبرستان بھی گئے, اس رات میں قبرستان میں بھی گئے, جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث پاک کا جو معمول ہے کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ گئے. 23 سال کی جو نبوت کی زندگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان گئے ہیں. اور ہم جو لوگ جاتے ہیں, حالانکہ قبرستان جانا کوئی منع نہیں ہے, لیکن ہمارے ہم لوگ جو جاتے ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, وہاں جا کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر وہاں جایا جائے اس لحاظ سے کہ ہمیں عبرت حاصل ہو, اور یہ سوچا جائے, یہ مقصد رکھا جائے کہ بھئی ہمیں بھی یہیں آنا ہے, ہمیں بھی انہی لوگوں کے پاس آنا ہے, اور ہمیں بھی اپنے اعمال کا, اپنے جو ہم نے کام کیے ہیں اس کا بدلہ دینا ہے. اس لحاظ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا جائے تو یہ جائز ہے. اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی جو نبوت کی زندگی ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں, ایک مرتبہ گئے ہیں, اور وہ بھی چپکے سے گئے ہیں, وہ بھی چپکے سے گئے ہیں. یونی کے شرابہ کر کر, ڈھول دھماکہ کر کر لوگوں کے جتھے اکٹھے, حالانکہ صحابہ کرام اور بھی تھے وہاں, انہیں بھی لے جاتے ڈھول بجا کر کہ بھئی تم چلو, تم بھی چلو. لیکن حالانکہ جائز ہے, گنجائش ہے کہ بھئی چلا جائے قبرستان میں, لیکن نیت یہ ہو, مقصد یہ ہو کہ بھئی مجھے بھی یہیں پر لوٹ کر آنا ہے, اور مجھے بھی اپنے اعمال کا, اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے. اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ حالانکہ
قبروں کے اوپر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں وہ بھی طرح طرح کے عجیب و غریب چیزیں کی جاتی ہیں جو بدعات میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ قبروں کے اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پوری زندگی میں ایک مثال ملتی ہے جو بخاری اور ترمذی میں بھی روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں دو شخصوں پر عذاب ہو رہا، دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، یعنی جبرائیل فرشتہ آیا، بتایا کہ بھئی فلاں فلاں دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب ان وجہ سے ہو رہا ہے، ان وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ہری ٹہنی کھجور کی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان کے کناروں پر ڈال دی دونوں قبروں پر، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ رسول عزت ان کی برکت سے جو میں نے ٹہنیاں لگائی ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، یعنی کمی کر دے گا۔ حالانکہ پھول تو کئی ثابت کریں گے، جیسے کہ آج ہمارے روڈ پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات قابل لحاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات تو یہاں وحی نازل ہوئی، فرشتے نے بتایا کہ بھئی ان قبروں کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا عذاب ہو رہا تھا خدمت کرنے کا، جبل خوری کرنے کا شاید غالباً، اور دوسرے نے مقابل یعنی پیشاب کے قدموں سے نہ بچنے کا، یعنی پیشاب جب کرتا تھا تو اس کی چیٹیں اس کے کپڑوں پر اس کے جسم پر آ جایا کرتی تھی، تو ان دو وجہ سے ان کو عذاب ہو گیا تھا۔ بہت ہی ہم یہ لوگ عموماً خاص طور سے ہم لوگ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے میرے ساتھیوں۔ تو میرے ساتھیوں یہ اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھئی ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر کہیں ٹہنی لگاتے ہیں تو ہمیں تو یہ پتا نہیں کہ بھئی اس قبر کا عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہمیں پتا چلتا ہے نہیں چلتا، ہمیں پتا چلتا نہیں، کیونکہ وحی کا سلسلہ جو ختم ہو چکا ہے۔ ہم ٹہنی لگاتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ لگاتے ہیں گلاب کی پتیاں چھڑکتے ہیں، اور حالانکہ عرب کے اندر گلاب کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گلاب کے پھول چھڑکے گلاب کی ٹہنی لگائی، پہلی بار تو وہاں گلاب کی کوئی پیداوار ہی نہیں ہے عرب کے اندر، جو گلاب کی ٹہنی لگائی ہے میرے ساتھیوں، گلاب کا جو پیداوار ہے وہ ہمارے ایشیا میں ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، ایک معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ کوئی صحابہ کرام میں، کوئی ہمارے سلف میں، یعنی بڑے بزرگوں نے اس کام کو کرتا نہیں تھا میرے ساتھی۔ ہمیں اصل مقصد بات تھی کہ بھئی جو ہمارے اس رات میں ہم قبرستان بھی جا سکتے ہیں، یہاں تک گنجائش ہے کہ بھئی اس لحاظ سے جائیں کہ بھئی ہمیں بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، نہ کہ سیر و تفریح کے لیے وہاں جا کر غیبت کرنی، وہاں جا کر مسخرہ کرنا، تفریح کرنی، اپنی قبر کو سدھارنے کے لیے میرے ساتھیوں کہ بھئی ہمیں بھی ہمارا بھی ٹھکانا نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ تو میرے ساتھیوں میں کہا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک تو مشرک ہے کہ بھئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہو اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک یعنی شراب کثرت سے پینے والا، شراب کا عادی ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی میرے ساتھیوں۔ والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی شراب میں بخشش نہیں ہوتی میرے ساتھیوں۔ اور اپنے اندر کینہ کپٹ بغض رکھنے والا ہو اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی میرے ساتھیوں، جب تک کہ وہ اپنے معاملہ صاف نہ کر لیں میرے ساتھیوں۔ تو میرے ساتھیوں اصل مقصد کیا ہے کہ اس رات میں ہم عبادت کریں، لیکن عبادت ایسی نہ کریں کہ بھئی بری رات ہم نے عبادت کری ہے اور جب تہجد کا وقت آیا تو ہم سو گئے، نہ ہمیں فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز بھی ہم نے بھول کر دی۔ جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کر لیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں عشاء کی نماز پڑھیں جواب کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے ساتھیوں، اور جتنی اللہ توفیق دے نفل پڑھ لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں، سو جائیں، سو کر پھر جلد اٹھ جائیں،
تہجد کے وقت تہجد پڑھے اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نماز ادا کریں میرے عزیز ساتھ، تو اسے انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا میرے عزیز ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ بھائی ہم نے پوری رات عبادت کر لی، شور گل کہاں پر ہم عبادت کو بند کرتے ہیں، شور گل اور سیر و تفریح زیادہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر جو ہمیں وہ لغویات یعنی گناہوں سے بچنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے میرا عزیز صاحب۔ اصل مقصد یہ ہے، اس رات کا اصل مقصد کیا ہے کہ بھائی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اپنی رات کو ایسا بنانا ہے کہ وہ رات ہماری عبادت میں شمار ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ جتنے بھی اللہ توفیق دے، نفل پڑھ لیں، کچھ قرآن پڑھنا آتا ہے پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد کوئی غلط بات نہ بولیں، کوئی کام نہ کریں، بس سو جائیں۔ اگر صبح سویرے اٹھیں، روزہ رکھ لو تو روزہ رکھ لیں، یہ مستحب ہے۔ اور یہ ایام میں 20 مناتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی مہینے کے لحاظ سے 23، 13، 14، 15 ان تاریخوں پر بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے۔ اور جب میں نے گناہ بھی بتائے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور نہیں زنا سے بھی اس رات کی جو زناکار ہوگا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی میرے عزیز ساتھیوں، اور جو شرابی کی بخشش نہیں ہوگی، تو ان گناہوں سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔